اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم۔ یہ سورۃ الانفطار مکی صورت ہے، اس میں 19 آیات ہیں جن کا ترجمہ ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان چر جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور ستارے ٹوٹ کر گر جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور سمندر ابل پڑیں گے، واذا القبور بعثرت، اور قبریں کھول دی جائیں گی، علمت نفس ما قدمت واخرت، تو ہر شخص اس وقت جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تمہیں اپنے شفیق پروردگار کے معاملے میں کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو درست کیا اور تمہیں اعتدال سے بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تمہیں جوڑ کر بنایا، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جزا اور سزا کو جھٹلاتے رہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تمہارے اوپر نگراں متقرر ہیں، کرامن کاتبین، وہ معزز لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں، ان الابرار لفی نعیم، یقین رکھو کہ نیک لوگ یقیناً بڑی نعمتوں میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بدکار لوگ ضرور جہنم میں ہوں گے، یصلونہا یوم الدین، وہ جزا اور سزا کے دن اس میں داخل کیے جائیں گے، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ اس سے غائب نہیں ہو سکتے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ، اور آپ کو کیا معلوم کہ جزا کا دن کیا ہے، ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور ہاں آپ کو کیا معلوم کہ وہ جزا کا دن کیا چیز ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے کسی بھی کام نہیں آئے گا، والامر یومئذ للہ، اور جس دن حکم صرف اللہ ہی کا ہوگا۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ بہت ساری باتیں تو ترجمے سے ہی سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ جس طرح گزشتہ صورت آپ کی خدمت میں رکھی گئی تھی، اس کا ترجمہ اور تفسیر مختصر انداز میں، اس صورت کا بھی اسی طرح کا کچھ مضمون اور ٹاپک ہے۔ اس صورت میں بھی وہی قیامت کے آثار، قیامت کا قائم ہونا اور انسان کی پیدائش اور انسان کی ابتدا اور انتہا، یعنی کس طرح انسان پیدا ہوا، کس طرح ایک دن ختم ہو جائے گا، اور پھر آخرت کا تذکرہ۔ تو یہی سب
اس صورت کا بھی مضمون ہے، اس سے پچھلی صورت کا بھی یہی کچھ مضمون تھا۔ چنانچہ اس صورت کے اندر 3 باتیں جو شروع میں بیان کی گئیں، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت، یہ تینوں آیتوں کا تعلق پہلے سور پھونکے جانے سے ہے۔ جیسا کہ پچھلی صورت میں 6 آیتیں اس مضمون کی آئی تھیں، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، اس میں کچھ تفصیل تھی، اس میں کچھ خاص چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جو بہت بڑی بڑی ہمیں نظر آتی ہیں، کہ اذا السماء انفطرت، آسمان کتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ بھی پھٹ جائے گا، چر جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جو بڑے بڑے ستارے اور سیارے اور بڑی بڑی اللہ کی مخلوق ہیں جو آسمان میں بغیر کسی سہارے کے لٹکے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک دن ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر جو دنیا کا 1/3 حصے میں پھیلا ہوا ہے، یعنی دنیا کے اگر 4 ٹکڑے کیے جائیں تو 3 ٹکڑوں پر پانی ہے اور 1 ٹکڑے پر آبادی ہے، جس پہ انسان، جنات، جانور سب بستے ہیں۔ یہ 1 ٹکڑا ہے زمین پر جس پر اللہ کی مخلوق بستی ہے، انسان اور جانور، لیکن 3 ٹکڑے زمین کے ایسے ہیں، 3 ٹکڑے جس پر صرف پانی اور پانی ہے، اس میں کھارا پانی بھی ہے، میٹھا پانی بھی ہے۔ تو جب یہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو یہ دونوں قسم کے پانی، کھارا اور میٹھا، یہ دونوں مل کر ایک ہو جائیں گے اور ابل پڑیں گے۔ اور پچھلی صورت میں بتایا بھی تھا کہ جب قیامت کی ہولناکی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاند اور سورج کو اس پانی کے اندر، ان سمندروں کے اندر ڈال دیں گے، اور ایک ہوا چلے گی جس کی وجہ سے وہ سمندر ابل پڑیں گے اور جہنم بن جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی وہی اسی کیفیت کو، اسی حال کو بیان کیا ہے کہ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر ابل پڑیں گے، یہ وہی یعنی چاند، سورج، ستارے سب اسی کے اندر سمندر میں گر جائیں گے، اور وہ سب ایک ہو کر ایک ہوا چلے گی جس سے وہ پانی بھڑک جائے گا اور جہنم نما بن جائے گا۔ اب جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو حال کیا ہوگا کہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں جو ہے کھل جائیں گی، قبریں جو ہے ظاہر ہو جائیں گی۔ کیا مطلب ہے کہ جو لوگ قبر کے اندر ہیں وہ نکل پڑیں گے۔ ایک دوسری صورت کے اندر بھی آگے وہ آئے گی انشاءاللہ، اس میں بیان ہوگا کہ قبروں سے جو ہے لوگ نکل پڑیں گے۔ جب لوگ نکل پڑیں گے، محشر قائم ہو جائے گا، اللہ کا میزان اتر جائے گا، ترازو اتر جائے گا، حساب کتاب شروع ہوگا، اور لوگوں کی کیفیت الگ الگ اعتبار سے ہوگی۔ جیسے پچھلی صورت میں آیا تھا کہ جوڑے الگ الگ بنا دیے جائیں گے، علماء کا جوڑا الگ ہوگا، علماء کی لائن اور ان کی جماعت، ان کا گروپ الگ ہوگا، اور برے کام کرنے والوں کا الگ ہوگا، اچھے کام کرنے والوں کا الگ ہوگا، صدقہ خیرات دینے والوں کا الگ ہوگا، ہر اعتبار سے گروپ ہوں گے۔ تو علمت نفس ما قدمت واخرت، تو ہر شخص اس وقت جان لے گا کہ اس نے کیا چیز آگے بھیجی تھی اور کیا پیچھے چھوڑی ہے۔ اس سے 2 چیزیں مراد ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان نے خود کوئی عمل کر کے آگے بھیج دیا اللہ کے یہاں، نمازیں پڑھ کر، روزے پڑھ کر، صدقہ اور خیرات کر کر، حج کر کر، زکوٰۃ ادا کر کے، جو کچھ نیک اعمال اپنی زندگی میں کیے تھے اخلاص کے ساتھ وہ اللہ کی طرف آگے بھیج دیے، تو ایک تو وہ بھی جان لے گا۔ اور دوسرے یہ کہ کوئی ایسی چیز وہ اپنے مر کے جانے کے بعد کے لیے چھوڑ گیا تھا، مثال کے طور پر کسی مسجد میں پیسہ لگا کے گیا تھا، کسی مدرسے میں کوئی تعمیر یا کوئی پیسہ دیا تھا، کہیں کنواں کھدوا دیا تھا، یا لوگوں کو حافظ قرآن بنوا دیا تھا، لوگوں کو دینی تعلیم دلوا دی تھی، تو اپنے مرنے کے بعد کے لیے وہ یہ سب کام کر کے گیا تھا کہ جب وہ مر کے اس دنیا سے چلا جائے تو اس کو ان چیزوں کا ثواب ملتا رہے جب تک یہ چیزیں باقی رہیں۔ مسجدوں میں قرآن رکھوا دیا، چٹائی بھجوا دی وغیرہ وغیرہ۔
تو یہ سارے کام وہ کروا کے گیا تھا۔ ایک دوسرا شخص تھا جو اس نے کوئی برائی ایجاد کی تھی، من سن سنتن، کہ جس نے جو سنت جاری کی ہوگی، جو طریقہ جاری کیا ہوگا، اب بعد والے جتنے بھی اس پر چلیں گے، اگر اچھا کام کیا ہوگا تو اسے ثواب ملتا رہے گا، برا کام اس نے جاری کیا ہوگا لوگوں کے درمیان تو وہ برائی کا جو ہے سزا بھی اس کو قیامت تک ملتی رہے گی، جس طرح اچھائی کی اس کو جزا ملتی رہے گی، انعام ملتا رہے گا۔ برائی کی بھی مثال کے طور پر کوئی ایک شخص باہر سے آ کر کسی محلے میں بسا اور وہاں کا رواج نہیں تھا شادیوں میں ابٹنے کا یا شادیوں میں اور دوسری رسموں کا۔ اب وہ باہر سے آنے والا شخص اس محلے میں رہ کر اس نے بہت زوردار ابٹنا کرایا۔ اب لوگوں نے دیکھ لیا کہ ارے شادی میں یہ بھی ہوتا ہے، چلو اب جب دوسرے گھر میں، تیسرے گھر میں، چوتھے گھر میں، پانچویں گھر میں، محلے میں شادیاں ہونا شروع ہوئیں تو اب وہ رسم ان گھروں کے اندر بھی ہونے لگی ابٹنے کی۔ وہی جو جاہلانہ اور فاحشانہ جو رسم ہوتی ہے ابٹنے کی وہ ہونے لگی۔ تو اب جب تک یہ طریقہ لوگوں میں جاری رہے گا اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی، اس لیے کہ یہ طریقہ اس نے جاری کیا۔ تو جو بھی جو طریقہ جاری کرے گا اس کا، یا اگر اچھا طریقہ ہوگا نیک دیندار تو اس کی جزا ملتی رہے گی، اور اگر برا طریقہ ہوگا تو سزا ملتی رہے گی۔ تو جو بھی کام کیا ہوگا وہ اس دن جان لے گا آخرت میں۔ دوسرا مطلب یہ ہے علمت نفس ما قدمت واخرت کا، کہ اس نے کیا کام کیے ہیں اور کیا نہیں کیے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کا وقت آیا تھا، اذان ہوئی تھی تو اس نے نماز ادا کر کے اس نے اللہ کے پاس اپنا عمل بھیج دیا تھا، یا اس کو چھوڑ کر گناہ والا عمل بھیج دیا تھا؟ کون سا عمل بھیجا تھا؟ نیک عمل بھیج کر اللہ کے یہاں جزا پانے کے لیے تھا، کافی تھا، یا پھر برا عمل کر کے، یعنی نماز چھوڑنا یہ برا عمل ہے، اس کو برا عمل کر کے اس نے یہ اپنے ساتھ یہ عمل آگے بھیج دیا؟ کیا چھوڑا کیا بھیجا؟ یہ دو مطلب اس آیت۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان، ہم نے تمہیں یہ سب بتلا دیا کہ ایک دن ایسا ہونا ہے، ایک دن مرنا ہے، ایک دن موت آنی ہے، ایک دن مال جائیداد، بیوی بچے، گھر بار، خاندان سب چھوڑنا ہے۔ تو وہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور تم اب بھی غافل ہو، اب بھی تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ اے قوم کے لوگوں، اے شہر والوں، اے ملک والوں، تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کیا حالات تمہارے سامنے ہیں؟ روزانہ تمہارے سامنے ایسے واقعات آ رہے ہیں، سننے میں آ رہا ہے کہ ایک مسجد کے تہخانے میں پوجا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک 700 سال پرانی مسجد دلی کے اندر وہ ایسی پلین کر دی جاتی ہے کہ گویا کہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اور بھوپال کی جامع مسجد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے ہمارے مورتیوں کے اور ہماری دیوی دیوتاؤں کے نقشے موجود ہیں، اور مندر کو توڑ کر جامع مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ آج بھی ہم اپنے انہی شادیوں کے اندر، ہم انہی میلوں کے اندر، ہم انہی اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کے پورا کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ہماری شادیوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی، ہمارے گھومنے پھرنے پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ یہ سب ہونے کے باوجود ہمارا ایک ایک پیسہ قوم کے لیے جمع ہو رہا ہوتا؟ کیا آگے ہمارے اوپر کیسے حالات آ جائیں یہ پیسہ ہم اٹھا کر رکھتے ہیں، کب کس کو ضرورت پیش آ جائے، کب کیسے حالات اور واقعات کا سامنا کرنا پڑے۔ آج کے لیڈر، مسلمان کہلانے والے لیڈر جو قوم کا اور مسلمانوں قوم کا بھلا چاہتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ میلے لگوا کر، کیا دوسری قوموں نے
کیا مسلمانوں کو کم دھوکے میں ڈال رکھا تھا جو اب اسی قوم کے لوگ کھڑے ہو کر اس قوم کو اور دھوکہ دے رہے ہیں؟ کون سی چیز ہے جو تمہیں دھوکے میں ڈال رکھی ہے اور تم غفلت میں ہو؟ کیا اللہ تمہارا امتحان نہیں لے گا؟ کیا تم بغیر امتحان کے جنت میں داخل ہو جانا چاہتے ہو؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ ایسا سخت ترین امتحان ہوتا ہے ایمان والوں کا کہ اس وقت کے نبی اور اس وقت کے ایمان والے بھی یہ پکار اٹھتے ہیں کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ایسی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنت نصیب فرماتے ہیں، اس کے بعد جنت میں داخلہ ممکن ہوتا ہے۔ بغیر ایمان کے امتحان کے جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا، بغیر حساب کتاب کے تو ہو سکتا ہے، بغیر ایمان کے امتحان کے جنت میں داخلہ نہیں ہوتا۔ ہر ایک کا امتحان ہوتا ہے اس کی زندگی میں، اگر کسی کو پیسہ دیا ہے تو اس کے ذریعے سے، کسی کو اولاد دیے اس کے ذریعے سے، کسی کو شہرت دیے اس کے ذریعے، اور کسی کو کچھ نہیں دیا تب بھی اس کا امتحان ہوتا ہے، لیکن امتحان ضرور ہوتا ہے سب کا۔ اور ایسا اللہ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس اللہ نے ایک تو تمہیں پیدا بھی کیا ہے اور دوسرا تمہارے ایک ایک بدن کے ایک ایک حصے کو، اور تمہیں اور ان حصوں کو بھی ایسا نہیں کہ عجیب غریب بنا دیا ہو، بلکہ ایک ایک چیز کو درست اعتدال کے ساتھ ٹھیک ٹھیک بنایا کہ ایک عمر تک انسان کی ہائٹ بڑھتی ہے، ایک عمر تک انسان کے ہاتھ پیروں کا سائز بڑھتا ہے، ایک وقت تک انسانوں کی انگلیوں کا سائز بڑھتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیتے، جس طرح انسان کے ناخن ہر وقت ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں، انسان کے بال ہر وقت ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا ہی چھوڑ دیتے تو بتائیے انسانوں کے ہاتھ کہاں تک پہنچ جاتے بڑھتے بڑھتے، اور کیا وہ ان بڑے بڑے ہاتھوں سے وہ کام کر پاتا جو آج چھوٹے، اور جن ہاتھوں کو اللہ نے اعتدال کے ساتھ اور ایک برابری کے ساتھ جن ہاتھوں کو آج دیا ہے، جو کام آج ہم جن ہاتھوں سے کر لیتے ہیں، اگر اللہ ان ہاتھوں کو بڑھاتے رہتے اور وہ کتنے بڑے ہو جاتے، پیروں کو بڑھاتے رہتے، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کو بڑھاتے رہتے تو کہاں تک پہنچ جاتے؟ کان مستقل بڑھتے رہتے تو ہاتھی کے کان چھوٹے لگتے، انسان کے کان بڑے لگتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل الگ نمونہ، بالکل الگ تمام دنیا کی مخلوق سے ہٹ کر انسانوں کو جو بنایا ہے، بالکل ایسا خوبصورت، ایسا معتدل، اور مزاج کے اندر بھی اعتدال ایسا بنایا ہے، اور ہر ایک کو ایک ہی سانچے میں بنایا ہے، ہر ایک کا چہرہ ایک ہی سانچے کا بنا ہوا ہے، لیکن اس چہرے کے اندر بھی، ان آنکھوں کے اندر بھی، ان گالوں کے اندر بھی، ان بھووں کے اندر بھی، ان پلکوں کے اندر بھی، اس پیشانی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں انسانوں میں سب کو الگ الگ بنایا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ایک ہی جیسا بنا دیتے، مثال کے طور پر کوئی کمپنی کوئی ایک چیز بناتی ہے تو اس کا ایک سانچہ ہوتا ہے، اور جو بھی چیز بنتی ہے وہ ایک جیسی بنتی، بالکل سیم۔ مثال کے طور پر فریج ہے، کرسی ہے، قالین ہے، پنکھے ہیں، آپ دیکھیے جو ایک کمپنی کے ایک سیریز کے اور ایک سیریل کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اگر اللہ بھی اسی طرح ہر انسان کی شکل اور صورت ایک جیسی بنا دیتے، کیا ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے ابا کو پہچان پاتے؟ کیا آسان ہوتا ان کو پہچاننا؟ کتنا مشکل ہو جاتا یہ کام۔ اگر آج بھی دو ٹیونس ہو جائیں، جڑواں بچے ہو جائیں اور ان کی شکلیں کچھ ملتی جلتی ہوں تو آج بھی انسان، ہم اور آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سا، کس کا کیا نام ہے، کس کا کیا نام ہے۔ بہت ساری مثالیں ایسی، اگر سبھی کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا تو کتنی دشواری ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ جس کو جس صورت میں چاہا جوڑ کر بنا دیا، جس کو جس شکل میں چاہا جوڑ کر بنا دیا۔
انسان کے بننے کی جگہ ایک، انسان کے بننے کا طریقہ ایک، انسان جس چیز سے بنا ہے وہ ایک، ساری چیزیں ایک، لیکن شکل الگ، صورت الگ، بال الگ، ہاتھ الگ، پیر الگ، ہاتھوں کے اندر جو ہاتھوں کے پوروے ہوتے ہیں ان میں جو نشانات ہوتے ہیں جن کو فنگر پرنٹ کہا جاتا ہے سب کے ایک الگ، آنکھیں سب کی ایک جیسی، لیکن آنکھوں کے اندر کا پیٹرن اور آنکھوں کے اندر جو ہوتے ہیں لینس ہوتے ہیں وہ سب کے الگ الگ، کسی کی آنکھیں ایک جیسی نہیں ہوتی، کسی کے فنگر پرنٹ ایک نہیں ہوتے۔ آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، سمجھ سکتے ہیں کہ فنگر پرنٹ لاک کیا ہے، فنگر پرنٹ لگایا ہے تو کوئی دوسرا نہیں کھول سکتا، کیوں؟ کیونکہ وہ میچ ہی نہیں ہو رہا۔ کتنی آسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے ہمیں کیسے آسان زمانے کے اندر پیدا کیا۔ صحابہ کے سامنے جب یہ سب باتیں آتی تھیں، صحابہ پوچھتے تھے اللہ کے نبی ایسا بھی ہوگا، اللہ کے نبی ایسا بھی ہوگا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے تھے ہاں، ایک امت، ایک میرے بھائی آئیں گے جو مجھے بغیر دیکھے ایمان لائیں گے، ان کے زمانے میں ایسا ہی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب بیان کرنے کے بعد فرما رہا ہے کہ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی جب اتنی سب وضاحت کر دی گئی ہے تو اب تمہیں آخرت کو یاد رکھنا چاہیے تھا، حساب کتاب کو یاد رکھنا چاہیے تھا، لیکن کیا کیا؟ تکذبون بالدین، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ تم نے کیا کیا کہ آخرت کے دن کو، جزا اور سزا کے دن کو جھٹلا دیا۔ حالانکہ تمہارے اوپر ہم نے فرشتے اور نگراں مقرر کر رکھے ہیں، متعین کر رکھے ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ معزز ہیں، لکھتے رہتے ہیں ہر وقت تمہاری نگرانی میں۔ تم نے کتنی مرتبہ دن بھر میں جھوٹ بولا ہے، کتنی مرتبہ تم نے کون سا برا عمل کیا ہے، کتنی مرتبہ تم نے کون سا نیک عمل کیا ہے، سب لکھتے رہتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں، کوئی چیز ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور وہ ایک ایک چیز میرے سامنے تمہاری پوری زندگی کی پیش کریں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، اگر تم اچھے رہے، اچھے نکلے، اچھے عمل کیے، نیک رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، اپنے ایمان کی تیاری میں ہر وقت لگے رہے، نمازوں کی اور تمام ذکر اذکار کی، عبادت کی، اور حقوق العباد اور حقوق اللہ کی، اللہ کا بھی حق ادا کرتے رہے، لوگوں کا بھی حق ادا کرتے رہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، تو کیا ہوگا؟ ان الابرار لفی نعیم، کہ جو نیک لوگ ہوں گے اس طرح کے، وہ یقیناً بڑی نعمتوں میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، آسائشوں میں ہوں گے، آرام میں ہوں گے۔ لیکن جو اس کے اپوزٹ ہوں گے، برائی میں لگے رہے ہوں گے، برے کاموں میں لگے رہے ہوں گے، نمازیں چھوڑی ہوں گی، برائی کرنے والوں کا ساتھ دیا ہوگا، تو فرمایا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، کہ وہ ایسے بدکار لوگ، ایسے فاجر اور فاسق لوگ، ایسے کافر لوگ، ایسے مشرک لوگ ضرور جہنم کے اندر ہوں گے، اور وہ یہ سوچیں کہ جہنم سے ہم چپ چاپ سے نکل جائیں، جس طرح جیلوں سے بھاگ جاتے ہیں، جس طرح قید خانوں سے بھاگ جاتے ہیں، ہم جہنم سے بھاگ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ وما هم عنها بغائبین، کہ وہ اس سے غائب نہیں ہو سکتے، وہ اس سے بھاگ نہیں سکتے، وہ تو اس میں ہمیشہ رہیں گے، خلود ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ، کبھی نہیں نکلیں گے۔ اور ایک آیت اور بیچ میں یصلونہا یوم الدین، کہ وہ اس میں روز جزا کے، قیامت کے، آخرت کے دن میں داخل کیے جائیں گے، وہ اس میں داخل ہوں گے اس دن میں۔ جب وہ داخل کر دیے گئے تو اب دوبارہ نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اب اس سب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کر کے اور اپنے نبی کے ذریعے سے تمام امت کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا پتا کہ جزا اور سزا کا دن کیا ہوگا، تمہیں کیا پتا کہ جزا اور سزا کا دن کیا ہوگا۔ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید کر رہے ہیں ثم ما ادراک ما یوم الدین، میں پھر کہتا ہوں کہ تمہیں کیا پتا کہ وہ جزا اور سزا کا، آخرت کا دن کیا ہوگا، کیا چیز ہوگی، وہ کچھ خبر نہیں، وہ تو جب ہوگی تب پتہ چلے گی۔ اور اس دن کوئی سوچے کہ
کہ کوئی کسی کی مدد کر دے گا، کوئی کسی کی سفارش کر دے گا، کوئی کسی کی شفاعت کر دے گا، تو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی شخص کسی شخص کی کسی بھی طرح کی کوئی مدد نہیں کرے گا، اور حکم تو صرف اللہ ہی کا ہوگا اس دن۔ والامر یومئذ للہ، اور حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ اللہ جس کو اجازت دیں گے سفارش کی، شفاعت کی، وہی سفارش اور شفاعت کر سکے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بہت غور کر بہت سنجیدگی کے ساتھ اب زندگی گزارنے کی توفیق دیں۔ اپنے گھروں میں اس طرح کے تذکرے کریں، کوشش یہ کریں کہ اب اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کریں۔ اب ملک بھی دوسرے رخ پر چل پڑا ہے اور دنیا بھی دوسرے رخ پر چل پڑی ہے، پتہ نہیں کب کیسے حالات بن جائیں کہ کن حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے، دوبارہ ان مجلسوں میں شرکت کا موقع مل سکے نہیں مل سکے۔ اس لیے بہت کم وقت ہے، کام بہت زیادہ ہے۔ بچوں کو بھی سنجیدہ بنائیں، بچوں کو بھی ہمت اور حوصلہ دیں، بچوں کی بھی تربیت اچھی کریں، بڑے لڑکوں کی لڑکیوں کو بھی بہت اچھی طرح تربیت دیں۔ اگر آپ کے بچے اور بچیاں اسکول کالج جاتے ہیں تو ان کو بہت سمجھا بجھا کر، ان کو کچھ کتابیں دے کر، کچھ کتابیں پڑھوا کر، ان کے ایمان اور ان کے عقیدے کو مضبوط بنا کر، نہ تمہیں حجاب سے جو ہے سمجھوتا کرنا ہے، نہ تمہیں کسی طرح کے شرک اور کفر والے الفاظ سے سمجھوتا کرنا ہے، تمہیں اپنے حجاب پر باقی رہنا ہے اور اپنے عقیدے اور ایمان پر باقی رہنا ہے۔ مرنا تو ایک دن ہے، اگر ایمان کی حالت میں موت آئی اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی یاد میں تمہاری موت آئی تو تم شہید کہلاؤ گے۔ کچھ نہ کچھ سیکھتی رہے مستورات گھر میں، تاکہ جب ایسے موقع آئیں تو ہم بھی صحابیات کی طرح، جس طرح صحابیات ہم پڑھتے ہیں فضائل اعمال کے اندر، حکایت صحابہ پہلا ہی چیپٹر ہے، اس میں خواتین مستورات جو صحابیات تھیں ان کے واقعات ملتے ہیں کہ کیسی بہادر ہوتی تھی، کیسی ہمت اور حوصلے والی اور قوت والی ہوتی تھیں۔ تو آپ بھی اپنے اندر حوصلہ اور قوت پیدا کریں، ہرگز اپنے بچوں کے اس میں آڑ نہ بنیں کہ نہیں باہر کا ماحول اچھا نہیں ہے، باہر مت جاؤ، بلکہ ان کو تیار کریں، صحابہ کے واقعات ان کے سامنے پڑھ کر سنائیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو کرنا ہے، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر بہت مہارت دی ہے۔ جو کام ایک مرد نہیں کر سکتا وہ عورتیں کرتی ہیں، جو تربیت باپ نہیں کر سکتا وہ ماں کرتی ہے، جو تربیت بھائی نہیں کر سکتا وہ بہن کرتی ہے۔ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، ان صلاحیتوں کا استعمال کریں، ان صلاحیتوں کو لگائیں دین کی خاطر، دین کی خدمت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔